بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں دیوخانی باطل مذہب کے ایک بناس پتی نام نہاد مناظر سمجھے جانے والے رفیق احمد قاضی دیوخانی دیوبندی صاحب کا کلپ رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دیوخانی مسلک کے باطل مسلک کے ایک بہت بڑے مناظر اعظم امام المناظرین جن کو یہ کہتے ہیں مولوی طاہر حسین گیاوی دیوبندی دیوخانی صاحب کا کلپ بھی رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ معزز سامعین و ناظرین، رفیق احمد قاضی دیوخانی جو باطل مسلک کے ایک جاہل اعظم ہیں، ان کا ذرا آپ کچھ سیکنڈوں کا کلپ سماعت کریں جس کے اندر وہ علم کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک علم ذاتی ہوتا ہے، یعنی علم غیب ذاتی ہوتا ہے، ایک علم غیب عطئی ہوتا ہے، یعنی علم کی تقسیم کر رہے ہیں، علم ذاتی علم عطئی اس کی تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ ذرا سنیے گا، پھر اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اب اس سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب اور عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو قدرت اور وسعت دی ہے، یعنی جو علم عطا کیا ہے، یعنی علم عطائی، یعنی وہ جو شیطان یعنی علم عطائی، یعنی وہ جو شیطان کے لیے دائرہ کار ہے، جو کیا ہے یعنی علم عطائی، یعنی وہ جو کیا ہے یعنی علم عطائی، یعنی وہ جو شیطان کے لیے دائرہ کار ہے، جو اس کی حیثیت کا علم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ یہ رفیق احمد قاضی دیوبندی دیوخانی بدعتی کہہ رہا ہے کہ خلیل احمد سہارنپوری کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو قدرت اور وسعت دی ہے۔ اب ناظرین، یہ آپ بار بار اس کا کلپ سنیے، دیکھیں کہ شیطان کا یہ علم کتنے شوق سے یہ ثابت کر رہے ہیں۔ شیطان کا، اپنے باپ کا، کہتے ہیں شیطان کو قدرت اور وسعت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جبکہ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں۔ ایک طرف تو شیطان کا علم اور قدرت ثابت کر رہے ہیں قرآن مجید سے، دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں اس کے لیے کون سی نص قطعی، یعنی کہ قرآن پاک سے آیات سے ثابت ہے۔ ایک طرف انکار کرتے ہیں، دوسری جانب اپنے باپ شیطان کا علم، اس کی قدرت، اس کی وسعت قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ رفیق احمد قاضی کہتا ہے خلیل احمد کا مقصد یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو قدرت اور وسعت دی ہے، علم کی قدرت اور وسعت دی ہے۔ یہ دیوخانیوں کا عقیدہ ہے اپنے باپ شیطان کے لیے۔ پھر کہتا ہے یعنی جو علم عطا کیا، یعنی علم عطائی، یعنی علم عطائی، یہ آپ نے بار بار سنا ہے اس رفیق احمد دیوبندی دیوخانی بدعتی کے منہ سے یہ کہہ رہا۔ ایک جانب کہتا ہے کہ شیطان کو اللہ کا تبارک و تعالی نے جو قدرت اور وسعت دی ہے علم کی، ماشاءاللہ یہ شیطان کا کتنے شوق سے علم ثابت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت کرنے کے لیے ان کو مروڑ پڑ جاتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو بخار چڑھ جاتا ہے اپنے باپ ابو جہل کی طرح۔ معزز سامعین و ناظرین، یہاں پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رفیق احمد قاضی دیوخانی علم عطائی یعنی علم کی دو قسمیں کر رہا ہے، علم ذاتی، علم عطائی، آپ نے جو بار بار سنا ہے۔ دوسری جانب آئیے اس رفیق احمد قاضی دیوخانی کا باپ مولوی طاہر حسین گیاوی دیوخانی بدعتی، اس کا ذرا آپ کچھ سیکنڈوں کا کلپ سماعت کریں کہ وہ علم کی تقسیم پر، علم ذاتی علم عطائی کی تقسیم پر کیسے فتوے لگا رہا ہے، وہ ذرا سنیے۔ یاروں نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے کہ عطائی علم غیب، یہ نسخہ صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم نہیں تھا۔ یہ نسخہ 14ویں صدی میں ایجاد ہوا۔ یہ خطائی نسخہ ہے، عطائی نہیں بلکہ خطائی۔ اور یا لوگ
قرآن کو اپنے مطلب اور مقصد کے لیے کس عیاری اور ہوشیاری سے استعمال کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ یہ دیوبند مسلک کے کوئی چھوٹا موٹا کوئی ٹٹو قسم کا مولوی بھی نہیں ہے۔ اس کا دیو کے اندر بہت بڑا ایک نام ہے، اس کو امام المناظرین کہتے ہیں، اس کو مناظر اعظم کہتے ہیں۔ مولوی طاہر حسین گیاوی دیوخانی بدعتی صاحب کہہ رہی ہیں کہ یاروں نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے کہ عطائی علم غیب، یہ نسخہ صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم نہیں تھا۔ یہ نسخہ 14ویں صدی میں ایجاد ہوا۔ یہ خطائی نسخہ ہے، یہ خطائی نسخہ ہے، عطائی نہیں بلکہ خطائی۔ اور یاد رکھو، قرآن کو اپنے مطلب اور مقصد کے لیے کس عیاری اور ہوشیاری سے استعمال کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک جانب رفیق احمد قاضی دیوخانی بدعتی کہتا ہے علم ذاتی، علم عطائی۔ دوسری جانب رفیق احمد قاضی کا روحانی باپ مولوی طاہر حسین گیاوی دیوخانی بدعتی کہتا ہے کہ یہ 14ویں صدی کا ایجاد ہے، علم عطائی کا نسخہ یہ 14ویں صدی کا ایجاد ہے۔ پھر کہتا ہے یہ علم عطائی نہیں ہے، یہ علم خطائی ہے، خطائی نسخہ ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ قرآن کو اپنے مطلب اور مقصد کے لیے کس عیاری اور ہوشیاری سے استعمال کرتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا رفیق احمد قاضی دیوبندی بدعتی قرآن پاک کو اپنے مقصد کے لیے، اپنی عیاری اور ہوشیاری کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ یہ کس کی بات سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ مولوی طاہر حسین گیاوی کی بات سے ثابت ہو رہا ہے۔ جبکہ پھر اس کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے مولوی طاہر حسین دیوبندی بدعتی کہتا ہے یہ عطائی نسخہ نہیں، یہ عطائی نہیں ہے بلکہ خطائی ہے، عطائی نہیں بلکہ خطائی نسخہ ہے، اور یہ صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا۔ اور پھر ثابت یہ ہوا کہ یہ رفیق احمد قاضی یہ اپنے مقصد کے لیے قرآن پاک کو بیان کرتا ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، کس عیاری اور ہوشیاری سے استعمال کرنے والا ثابت ہوا۔ یہ سارے کے سارے مولوی طاہر حسین بدعتی دیوخانی کے فتوے مولوی رفیق احمد قاضی کی گردن پر جا لگے۔ سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ رفیق احمد قاضی دیوبندی بدعتی سے ہم کہیں گے سب سے پہلے تم اپنے آپ کو صاف کرو، اپنی گردن سے اپنے باپ طاہر حسین گیاوی بدعتی کے فتوے تو ہٹا کر دکھاؤ نا۔ تم کہتے ہو علم ذاتی، علم عطائی، تیرا باپ کہتا ہے علم عطائی کہنا یہ خطائی نسخہ، یہ عطائی نہیں، یہ خطائی نسخہ ہے۔ اور جو بندہ علم عطائی کا لفظ بولے اور اس کی تقسیم کر رہے ہیں وہ آدمی قرآن پاک کو اپنے مقصد اور مطلب اور عیاری اور ہوشیاری سے استعمال کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کہیں گے رفیق احمد قاضی دیوبندی بدعتی سے کہیں گے کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ کی گردن سے، اپنی گردن سے اپنے باپ طاہر حسین گیاوی بدعتی دیوخانی کے فتوے تو ہٹا کر دکھاؤ نا۔ تم کہتے ہو علم عطائی، علم ذاتی، وہ کہتے ہیں علم عطائی کہنا یہ خطائی نسخہ ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے قرآن پاک کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے فتوے مولوی رفیق احمد قاضی کی گردن پر جا لگے۔